میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی ساتھیوں، ایک مجھے واقعہ یاد آیا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور پیر ہیں، حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت کے بچپنے میں جب حضرت کی 9 سال کی عمر تھی تو ایک حکیم صاحب جو مسجد کے پاس میں نکڑ پہ ان کی دکان تھی، تو وہ بہت ہی بڑے جلیل القدر حافظ تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب، اگر آج رات میں 27ویں شب ہے اور اگر نفلوں میں قرآن کریم مکمل ہو جائے تو بہت مزہ آئے گا۔ حکیم صاحب جو تھے وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی، شام کو رات میں آ جاؤں گا۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت کی عمر 9 سال کی تھی، حضرت بھی وہاں تشریف لے کر چلے گئے۔ تو جو حکیم صاحب تھے انہوں نے کیا کام کرا، 2 رکعت کی نیت باندھی اور قرآن کریم کو شروع کر دیا۔ اب جب 2 رکعت کی نیت باندھی تو پہلی رکعت میں حکیم صاحب نے 29 پارے مکمل پڑھے، اور ان 29 پارے کے اندر ایک بھی لقمہ، ایک بھی غلطی، ایک بھی متشابہات نہیں لگا۔ بہرحال پیچھے جو سننے والے تھے ان میں کم سے کم 8-10 حافظ بھی تھے۔ اب انہوں نے کیا کام کرا، 29 پارے مکمل کرنے کے بعد رکوع سجدہ کرا اور 1 رکعت مکمل کی۔ اب حکیم صاحب نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی 30ویں پارے کو بھی لگ بھگ مکمل کر لیا، اور جب سورہ اخلاص انہوں نے پڑھنی شروع کی تو حکیم صاحب جو تھے وہ ان کو لقمہ لگ گیا اور وہ بھول گئے اور اچانک رک گئے۔ اب انہوں نے 2-3 مرتبہ لوٹالا، اور لوٹالنے کے بعد جب وہ نہیں پڑھ پائے تو ایک غیر حافظ جو تھے انہوں نے لقمہ دیا، اور حکیم صاحب نے جو ہے اور اس سورت کو مکمل کر کے اور انہوں نے وہ 2 رکعت میں پورا قرآن کریم مکمل کر لیا۔ اب جو لوگ پیچھے تھے وہ بڑے خوش ہوئے، اور بہت ہی خوش ہوئے کہ بھائی 2 رکعت کے اندر پورا قرآن کریم مکمل سنا دیا، تو کتنے جلیل القدر حافظ ہیں۔ اب حکیم صاحب جو تھے وہ بہت ہی غمزدہ تھے اور بہت ہی پریشان تھے۔ انہوں نے کیا کام کرا، وہ چپ چاپ اٹھے اور گھر کی طرف جانے لگے۔ تو کچھ لوگوں نے حکیم صاحب کو روک لیا اور کہنے لگے حکیم صاحب کیا بنا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیچارے بہت ہی پریشان تھے۔ انہوں نے کہا بس کیا بتاؤں، جب 29 پارے مکمل ہوئے تو میں بہت ہی خوش تھا، مگر جب 30واں پارہ میں نے شروع کرا، جب مکمل قرآن کریم ہونے والا تھا، تو اس وقت جب میں نے سورہ لہب پڑھی تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے جیسا بندہ اس پورے شہر کے اندر نہیں ہے۔ یہ خیال آیا کہ میرے جیسا حافظ اس پورے شہر کے اندر نہیں ہے۔ تو وہ سورت مکمل کرتے ہی مجھے لقمہ لگ گیا اور میں بھول گیا، اور اس کے بعد ایک غیر حافظ نے مجھے لقمہ دیا۔ جب میں نے قرآن کریم مکمل کیا تو انہیں بہت ہی احساس ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حافظ کے اوپر ایک بہت ہی بڑا انعام، بہت ہی بڑا کرم رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو یاد کر لینا یا قرآن کریم مکمل حفظ ہو جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ بغیر اس کے کرم کے، احسان کے، کوئی بھی شخص حافظ نہیں بن سکتا۔ اور ذرا سی بھی دل کے اندر اگر یہ بات آئی کہ میرا حافظہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے یا میں بہت اچھا حافظ ہوں، تو فوراً اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ نے وہیں فوراً لقمہ لگوا دیا۔ اور بتاؤ، ایسے شخص نے بتلایا جو غیر حافظ تھا، ایک حافظ کو غیر حافظ لقمہ دے رہا ہے۔ تو آج معاشرے میں اکثر بیشتر لوگ جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں کہ اپنی بڑائی پسند کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے اچھا اس علاقے کے اندر کوئی نہیں ہے، ہم سے نیک اس علاقے کے اندر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا حاجی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا نمازی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و دولت دی ہے، اگر ذہن آپ کا اچھا دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کوئی قابلیت نہیں ہے، اللہ کے احسان و کرم سے ہمیں یہ چیز عطا ہوئی ہے۔